بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مجمع سے پوچھتے ہیں کہ کام سمجھ آ گیا، کام سمجھ آ گیا؟ تو مجمع کہتا ہے جی آ گیا. پھر کھڑا ہو کے ارادہ کرتا ہے 4 مہینے جی اگلے سال، 7 مہینے کا ارادہ ہے جی 10 سال، فلاں سال سے اتنے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آیا. سمجھ اس سے آیا جو انہی قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، نقد تیار ہو، اس کو سمجھ آیا نا. چاہے تھوڑا ہی تقاضا ہو، چھوٹا ہی تقاضا ہو، لیکن وہ اسی وقت اس سے سمجھ آیا ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کو پتہ چلا ہے کہ اس فلاں چوک میں یہ جو ہے گھی اس ریٹ مل رہا ہے، اس کو سمجھ آ گیا نا تو وہ فوراً بھاگے گا. وہ میں جانے سے پہلے وہ ڈپو والے آگے پیچھے نہ ہو جائے. آج میرا بیٹا گھی لے کے آیا ہے تو کہہ رہا تھی 900 روپے کے 2 پیکٹ آئے. یار اتنا کل پہنچ گئی. میں تو پوچھا بازار سے ایک بندے نے کہا بھی 420 نے بھی وکدا پیا، 430 نے بھی وکدا پیا، 40 لاکھ ہوتا ہے، 45 لاکھ ہوتا ہے. نہیں ایک بندے کو پتا لگا بھی 40 450 کا گھیو لبدا پیا عام، تو ایک جگہ سے 400 کا لبدا پیا، تو بھجے گا کہ نہیں بھجے گا؟ پائی پال ٹھیک ہے کہ نہیں تھی؟ انہوں سمجھ آئیے. جہاں آخے گا بھی اتنے تو 350 کا گھیو وکدا پیا، انہوں پتہ لگ گیا عام دے رہے ہیں 450 کا، وہ کہے گا اچھا صبح لے آنا. انہوں نہیں سمجھ آیا. جب صبح سے ٹال دے گل انہوں سمجھ آئی نہیں آئی. جب بندہ ٹالتا ہے نا وہ اپنے آپ نہ زیادتی کرتا ہے. ایک اور چھوٹی جی گزارش کرنی تھی، میں سنی ہے تو میرا دل چاہے سے ساتھیوں کو سنا دیا. ایک جب ہم بزرگ ابھی ہم اجتماع میں گئے تھے نا، بزرگ وہاں فرما رہے تھے، کسی ایک بزرگ نے بات کی، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں سید احمد خان صاحب. ان کے پاس کسی نے عرض کیا کہ حضرت فلاں علاقے میں کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا تھا. مسلمانوں نے کس پر ظلم کیا تھا؟ اسلام پر ظلم کیا تھا. اس وجہ سے اب کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا. یہ بات جب سے میں نے سنی ہے نا تو میرے دل کو بہت لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پاک میں بھی ہے، مولوی صاحب حفصہ بیٹھے ہیں، کہ اللہ پاک نے جنگ بدر میں کے موقع پر فرمایا کہ میں، یا اس کے بعد کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں فرمایا کہ میں اتنے فرشتے بھیج رہا ہوں، 2000 فرشتے بھیج رہا ہوں، 3000 بھیج رہا ہوں. پھر اللہ پاک نے فرمایا میں 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر فرمایا کہ میں خود ہوں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک موقع پر. دوسری موقع پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسا مفہوم ہے، آیت شریف اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. کتنے مسلمانوں پر؟ کتنے کافروں پر؟ 1000. پھر کسی آیت میں فرمایا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ بھی جو ہے وہ 50 بھی ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے. مفہوم ہے ایسے آیت شریفہ کا، یعنی پہلے تو وہ 100 کافر مسلمانوں پر غالب رہیں گے. پھر فرمایا کہ اگر 50 بھی ہوں گے نا ایمان والے تو کتنے پر غالب ہوں گے؟ 1000 پر ہی غالب رہیں گے. ایسے قرآن پاک میں حدیثوں میں بہت سی مثالیں ہیں. صحابہ اکرام کا ایک لشکر گیا، 3000 آدمی تھے. کافروں نے یعنی روم فارس والوں نے عربوں کو، جو عرب یعنی تھے نا کافر غیر مسلم عیسائی عرب، ان کو اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہمارے تو لوگ جو ہے نا بزدل ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، جتنے روم فارس والے ہیں، تو ہم انہی عربوں میں سے لے جائیں، یہ بہادر جنگجو لوگ ہیں، انہی کو اکٹھا کرتے ہیں، انہی کے اوپر مال کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کو شکست دیں گے. تو وہ 60,000 کا لشکر تیار کر کے لائے، عرب کافروں کا، مسلمانوں کے. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بھائی؟ 3000. حاضر رکھیں ہم. تو اب یہ وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ بھائی 3000 اور 60,000 کے ساتھ ٹکرا گئے نا، مشورہ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں میں. تو یہ کافر یہ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ کوئی اور وجہ بنی ہے، کوئی اور وجہ ہی ہے، یہ جنگی ماہر ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی بڑی ٹریننگ ہے، یہ ہے. لہذا یہ ان کا زوم توڑنا چاہیے، یہ بھی بات ان کا باطل خیال ہٹانا چاہیے.
حضرت خالد بن ولید نے کہا میں اکیلا ہی جاؤں گا 60,000 کن کے مقابلے میں 60,000 میں اکیلا ہی کافی ہوں. امیر نے کہا حضرت عبیدہ بن جراح نے کہ نہیں 60 اکیلے نہیں ٹھیک، ایک کچھ لے جاؤ ساتھی اور. پھر انہوں نے کہا میں 10 لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں 10 بھی تھوڑے. ہوتے ہوتے نا انہوں نے کہا بھی 60 لوں گا. 60 آدمی یہ اس سے زیادہ امیر صاحب میں نہیں لوں گا. جذبات میں آ گئے. اس نے کہا امیر صاحب اس سے آگے میں اس سے زیادہ نہیں میں لوں گا، بس 60 سے اوپر ایک آدمی لگ جاؤں. امیر نے کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ چھانٹ لو. انہوں نے اپنی مرضی سے بندے 60 پیچھے کر لیے اور سارے رات روتے اللہ کے آگے گڑاتے رہے. کافروں کا یہ گمان انہوں نے توڑ دیا 60 آدمیوں نے، 60,000 کا گمان. اور بلکہ جو پیچھے لاکھوں کی آبادی تھی نا، لاکھوں لوگ جن کو جو ان کے پیچھے سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کے سب کا زوم توڑ دیا انہوں نے کہ نہیں یہ اللہ کی مدد ہے. تو جس بستی پہ 60 آدمی غالب آ گئے انہوں نے ایسا مارا کہ لشکر کے پھٹکے اڑا دیے، یعنی 60 آدمیاں. اور اس کے علاوہ ایک اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی 2 لاکھ کافروں سے، 2 لاکھ کفار تھے اور مسلمان اس میں غالباً شاید 4,000 یا 5,000 تھے. ایسا مسلمانوں نے مارا ہے کہ راستے بنا دیے. سمجھی؟ تو میرے بھائی دوستو، جہاں مسلمان پٹتا ہے، بات اس پر آ رہی ہے، جہاں مسلمان پٹتا ہے وہی جو بات ہے مولانا سید احمد خان صاحب والی کہ وہ اسلام پر ظلم کرنے کی وجہ سے پٹتا ہے کافر کے ہاتھ سے. اگر ہم ان کافر سے اپنی یا اپنی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی طرح بیٹھے رہیں. اپنا یا اپنی نسلوں کا صفایا کرانا چاہتے ہیں تو ہم اسی طرح تحمل سے بیٹھے رہیں. انشاءاللہ وہ ہو جائے، کیونکہ قانون الہی یہی ہے. قانون الہی یہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یا ہماری نسلیں سارے عالم میں غالب آ جائیں اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا ہو تو ہمیں انہی قدموں پہ اٹھنا ہوگا. پھر ہم یہ ارادے رودے اور بھائی میں اس دفعہ طبیعت نہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے بندہ ارادہ کر دینا اور جب عین موقع آتا ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں نو مسئلہ مرنے میں نو یہ اسلام غالب آئے گا کیوں نہیں. پورا مہینہ سے منہ ویکتے رہنے اے ساتھی کا تیار ہے، اے ساتھی تیار ہے، انہوں کا رشتہ سے نہ چلتا رہتا. جب مہینے وہ تاریخ آتی ہے وہ ساتھی کو کام پی جانا، کوئی شادی آ گئی، کسی ٹھڈ چ پیڑ ہو گئی، کسی نے خوش ہو گیا، کسی نے خوش ہو گیا. سمجھ گل دی. اسلام نال مذاق نہ کریے. اسلام نال میں اللہ کو ڈر کے کہنا کہ اسلام نال اسی مذاق نہ کریے. اسی مذاق کرنے پہ ہیں دین نال، پھر اسی کہنے اے ہو گیا او ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. مہینہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی تاریخ شروع مہینے چ طے کر لینا کہ فلاں تاریخ میں تھوڑا سا روزہ جائے گا. کیوں جی اس طرح ہی ہوتا ہے نا، شروع مہینے چ اسی تاریخ طے کر لینا کہ فلاں تاریخ نو تیسرا چوتھی جمعرات ساڑا روزہ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے بھائی اس طرح پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ بھرپور 15 14 بھی جتنے بھی ساتھی زیادہ سے زیادہ ہوگے انہیں جماعت کٹ دی. ٹھیک ہے نا. اور باقی دوسری گل کہ دیکھو ایک بندہ اس روزے کا ارادہ کر لے، چلو جی میں مقامیہ نہ روزہ لاواں، میرا بھی دل کر رہا مقامیہ نہ لاواں، تو باقی جڑے روز دے اعمال نے وہ تو نقد ہی نے نا. عشاء دی تعلیم نقد ہے گی. اچھا ساڈا صبح دا مشورہ نقد ہے گا. ٹھیک ہے. میں ایک بڑی بات سنی سی بزرگاں کولوں، بڑی پرانی بات میرے دل نو بڑی لگی، میں ان کا تجزیہ بھی کرتا رہنا ہوں. جیسا ایک موقع تے فرمایا ایک بزرگ نے، انہیں کہا بھی دیکھو اللہ پاک کا ایک قانون ہے، قانون اللہ ہی سنت اللہ، اللہ کی ایک پیاری عادت ہے، سنت ہے. طریقہ کی ہے کہ چھوٹے ظالم تے اللہ وڈے ظالم نو مسلط کرتے ہیں. چھوٹے ظالم جڑا ہوندا نا اندے تے اللہ اس تو وڈے نو مسلط کرتے ہیں. جڑا اس تو وڈا ہے نا وہ جڑا چھوٹے تے وڈا مسلط سی اندے تے پھر ہور وڈا ظالم مسلط کر دیندے، پھر اس تو وڈا ایک ہور ظالم اللہ لے آندے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو سب تو وڈا ہوندا اون دی پھر اللہ آپ پکڑ کرتے، اون دی گچی آپ مروڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ قانون واقعی اس طرح ہے. قوماں دا تجزیہ کریے نا پچھلے نسل انسانیت دا، اس قانون بالکل صادق ہے. اس واسطے گزارش ہے کہ مقامی اعمال چ اسی یہ نہ سمجھے بھی سارا وظیفہ تو وڈا وظیفہ اور ساریا محنتوں تو وڈی محنت روزانہ دی دعوت دی محنت ہے. جنی اندر حفاظت ہے، جنی اندر اللہ دی مدد ہے. ان تنصر اللہ، اللہ پاک ایمان والوں کا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے.
ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਲਾ ਦੀ دین ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ। اور نہ کسی وظیفے تے اللہ نے اس قرآن دے وچ کسی جگہ تے اعلان بھی فرمایا بھی فلانے وظیفے نال میری مدد یا فلانے عمل نال میری مدد، کسی جگہ تے کوئی حاصل دعوت دی محنت نال مدد ہے۔ اجر دا وعدہ ضرور آیا، اجر دیاں گا، ثواب دیاں گا، اگر وہ اللہ دے ہاں قبول ہو جائے تے جے قبول ہی نہ ہوئے پتہ 36 طرح ساڈے اندر کھوٹ پئے نے، ایک عمل اسی نماز ہی پڑھنے کنے گڑبڑ نے۔ تے اس واسطے میاں اسی دعوت دی محنت نو تعلیم نہ چھڈ کے جائیے۔ واللہ میری عادت ہے کہ اکاڑے کدے جانا مرکز کتے اگے شہر دے کسی جگہ جماعت تعلیم کر میں نال بیٹھ جا، پاویں مینوں پتہ میری ہمیشہ سے میری تعلیم پکی ہے، گھر چ میری تعلیم پکی ہے، لیکن میں انہوں نے تعلیم چھڈ کے نہیں جاتا۔ ایک ہی ہو گیا کہ اسی قرآن حدیث سننا ہے، وہ پتہ نہیں جنہاں جڑے اللہ دے نبی دے پیراں دی خاک وغیرہ نہیں انہاں دی بات سننے واسطے اسی اللہ دے نبی دی بات سننا چھڈ کے تے وہ جا رہے ہیں۔ ایک گل کرنا نہیں جنہاں دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی خاک وغیرہ انہاں دی غلاماں دی خاک وغیرہ، کیوں جی ایویں گل غلاماں دی خاک وغیرہ ایسی نہیں آ ہیں کی ہے گیا انہاں دی غلاماں دی خاک ہے جی۔ تو اللہ دے نبی دی بات سننا چھڈ کے تو وہ جنہاں دی کوئی حیثیت نہیں، جنہاں نوں انہاں واسطے نکل رہے ہیں اسی، کمال ہے نہیں گل ہے۔ اپنے آپ کو سوچیے تو صحیح بھی اسی کتنے کڑے ہیں۔ آئندہ بھی سارے بھائی توبہ کرو، اتنے بیٹھے بیٹھے اس مجلس سے توبہ، یا اللہ جو غلطی ہوگی میں کوئی مجلس دین دی چھڑ کے جا رہا ہاں یا جا چکیا ہوں تو مینوں معاف کر دے، آئندہ نہیں میں چھڈا۔ ہاں جنہوں مشورے نال بھیجا جائے گا انہوں باقاعدہ اجر ملے گا۔ یہ بھی تمہیں میں دساں، مثلا قاری صاحب نے انہاں بچے پڑھانے اسی مشورے نال طے کیتا کہ یہ جائے گا اٹھ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ مشورے دے وچ جان نال انہوں یہ فائدہ کہ پورے عمل دا انہوں اجر ملے گا۔ جڑا مشورے دے تحت ہو کے چلے گا نا انہوں سارے عمل دا جڑا عمل چ شرکت نہیں بھی کی انہوں اجر ملے گا۔ جڑا بغیر مشورے سے جائے گا، بغیر اجازت سے جائے گا، انہوں کوئی اجر نہیں ملے گا اور اندر اللہ کی کوئی مدد نہیں۔ اور تیسری گل اگلی کہ اللہ پاک حالات بدل رہا، سمجھے حالات بہت جلدی بدل جانے، پھر انسان یہ دعوت دی محنت اور ایک کشتی یہ میں اج تو نہیں پتہ نہیں عرصہ 40 سال تو میں ہی سنتا آ رہا ہے کشتی جہاں اندر بہے گا اس کشتی سے چڑھ جائے گا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ تسی دیکھ لینا تمہیں اللہ نے کچھ سال 2 سال اور بھی اللہ نے زندہ رکھا تو ویکھ لو گے اپنی اکھاں نال، سمجھ آئی نا۔ ایک کشتی اندر چ سوار ہو، اور کسے کشتی نہیں یا کسے مٹکے چ بہن کی کوئی ضرورت نہیں، جی نوح علیہ السلام کی قوم مٹکیاں چ وڑ کے بہ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ نے سارے توڑ بھن کے غرق کر۔ میری گل سمجھ آ گئی نا جی۔ عمل نہ چھڈو، عمل دی قیمت نو پہچانو۔ اللہ سب سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔